قاری محترم محقق جلیل دکتور سید شاہ جمال الدین محمد اسلم قادری برکاتی الحسنی والحسینی، برادری عزیز سید شاہ ذوالفقار حیدر قادری برکاتی، ام محترم سید شاہ ولی حیدر صاحب قادری برکاتی، میرے بچوں سید امتیاز حیدر، سید سلطان حیدر، ممبر رسول پر جلوہ افروز خلفائے خاندان برکات، اساتذہ، صدق اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے امید ہے کہ برکاتیوں نے چشتی قادری آل رسولی جام اچھی طرح پی لیا ہے۔ تو مجھے مختصر وقت میں اپنی گفتگو پوری کرنی ہے۔ باتیں تو سب ہو گئیں، ہمارے علماء نے بہت اچھی تقریریں کی اور نعت شریف بھی تلاوت کی گئی، پھر اس کے بعد بہت ساری بزرگانہ نصائح ہمارے خال محترم نے آپ کے سامنے یہاں پر ہمیں اور آپ سب کو مجموعی طور پر اہل سلسلہ کو مرحمت فرمائی۔ خانقاہ برکاتیہ سے وابستہ خواہ وہ اس خانوادے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں یا یہاں کے منتسبین اور مریدین اور متوسلین ہوں، ہمارا نسب العین صرف ایک ہے، کیپ اٹ سمپل۔ بہت ہی پریکٹیکل بات کرو، ایران توران آسمانی باتیں مت کرو، جو کر سکتے ہو وہ بات کرو، جو کر سکتے ہو وہ بات کرو۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ طویل سفر جو عرس کا 2 دن 3 دن سے چل رہا ہے، تو اس سفر میں آپ کے سامنے نہ کوئی کسی بزرگ کی کرامت بیان کی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کتب کے نیچے جو 7 لیٹے ہیں کیا وہ بلا کرامت تھے؟ اچھا ایک بات بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کچھ تو ملتا ہوگا تبھی تو آتے ہو نا؟ اسٹیج والوں کو تو ملتا ہے، تم لوگوں کو ملتا ہے کہ نہیں؟ مانگو سے زیادہ میں تھوڑا ظریف الطبع انسان ہوں، اس لیے تھوڑا پلیز ایکسکیوز مائی جوکس۔ تو ملتا ہے، ارے تمہیں کیا، ہم بھی تو یہاں اس لیے آتے ہیں کیونکہ ان سے ملتا ہے، مگر ہم نے محسوس کیا کہ یہ زمانہ اب صرف جذبات سے کام لینے کا نہیں ہے، یہ صرف جوش کا زمانہ نہیں ہے، اس زمانے میں آدمی کو ہوش سے کام لینا ہے۔ 10 سال قبل بہت ڈانٹ کھا کر میں نے اپنے ابو سے ڈانٹ کھائی اور میں نے بنیاد رکھی ایک ادارے کی جس کا نام ہے جامعہ آل رسول۔ ابو بہت ڈانٹے، معلوم ہے کیوں؟ محبت سے۔ وہ یہ کہہ کر ڈانٹے کہ بیٹا تو اکیلا ہے،
اور تیرے سامنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اللہ اکبر. تو پہاڑ کیسے چڑھے گا؟ پھر اس کے بعد سبحان اللہ، دیکھو بیٹے کو باپ سے زیادہ کوئی نہیں پہچانتا ہے کہ نہیں؟ پھر خود ہی کہنے لگے ہاں بیٹا ضدی ہو، ہم جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جامعہ آل رسول، میری بات کو کسی منطقی پہلو پہ نہ لیا جائے، جامعہ آل رسول کا مشن میری ضد ہے. ضد کا مطلب جس پہ میں اڑا ہوا ہوں، ضد کا مطلب اپوزٹ نہیں، یہ وہ ضد ہے، ہم اڑے ہوئے ہیں، سامنے مصیبت اور مشکلات کھڑی ہوئی ہیں. میرے برکاتی بھائی تمام اس بات کی گواہی دیں گے کہ دشواریاں ہمارے سامنے آئیں، مگر اگرچہ زور سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. اب تو یہ لوگ خود ہی بول لیتے ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے، سبحان اللہ. اگرچہ زور، اپنی برکاتیت کو ایسے کر کے ہاتھ میں پکڑو اور پھر اس شعر کو سنو کہ اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے، مگر چراغ نے، مگر چراغ نے، مگر چراغ نے، مگر چراغ نے لو کو سنبھال رکھا. ہماری ہمت، ہماری طاقت. وقار ملت، وقار ملت. تو ابو محترم والد بزرگ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا تھا میری فکر کرتے ہوئے. اور پھر اس کے بعد مزے کی بات یہ کہ باپ کا کرم تو باپ کا کرم ہے. ایک عرس میں ابو حضرت نے جب دیکھا بہت زیادہ میرے اوپر سٹریس اور ٹینشن آ گیا، تو انہوں نے اپنے تمام مریدوں کو جمع کر کے اور الحمدللہ سب کے ساتھ اجتماعی دعا عطا فرمائی تھی. اور آپ نے کہا تھا اپنی دعا میں کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے. سبحان اللہ. تو یہ ہمارا جو جامعہ کا سفر رہا ہے، یہ جو تعلیمی سفر رہا ہے، اور یہ جو ہماری تحریکی جو معاملات چل رہے ہیں، اس کے اندر حقیقت بات یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کا فضل ہے اور مرشد اور باپ کی دعا ہے. اس کے جامعہ کے بارے میں آپ کو بہت ساری باتیں ہمارے استاذ شاہد سعدی صاحب نے آپ کو بتا دی. میں اپنے جامعہ کے بارے میں کوئی تعریف نہیں کروں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو ہے جامعہ کی تعریف میں تھوڑی کمی ہے. ہمیں کچھ کمیاں ہیں، ان کو ہم دور کریں گے، ہم دور کریں گے. وہ کمیاں کسی سٹاف میں نہیں ہیں، وہ کمیاں ایکچولی میرے انتظام میں ہیں. اور آپ لوگ کے لیے میں خاص دعا یہ کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی ادارہ بغیر قومی تعاون کے نہیں چلتا. بغیر قومی تعاون کے یہ بات الگ ہے کہ جامعہ آل رسول، میں علی رؤوس الاشہاد اپنے بزرگوں کو سامنے رکھ کے عرض کر رہا ہوں، جامعہ آل رسول زکوٰۃ کے پیسے پہ نہیں چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جامعہ آل رسول نہ زکوٰۃ کے پیسے پہ نہیں چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے والد کا بہت شکر گزار ہوں، اپنے والد کا بہت شکر گزار ہوں کہ میرے والد نے مجھے اس طرح تربیت اور اس طرح کی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی. تربیت ایسی کی اور تعلیم ایسی دی کہ کریشن آف منی ریسورسز، یعنی پیسہ پیدا کرنے کے طریقے جائز طریقے سے، یہ ان کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے آج جو ہمارے اندر اور ہمارے حلقے میں ہمارے نیٹ ورک میں پیدا ہے، اس کی وجہ سے آج حق حلال کی کمائی ہمارے جامعہ کو چلا رہی ہے اور ہمارے بچے وہ کھا رہے ہیں. یہی وجہ ہے، میری بات تو چھوڑ دیجئے، یہی وجہ ہے کہ جامعہ آل رسول کا ایک ایک استاد
جامعہ علیہ رسول کا ایک ایک بچہ جب کبھی زبان کھولے گا تو مخالفوں کو بیچ میں بھی ہوگا تب بھی حق بات کہنے سے ڈرے گا نہیں، بے شک حق ہے۔ نہیں ڈرے گا۔ یہ بے باکی تبھی آتی ہے جب، کب آتی ہے بے باکی؟ یہ بے باکی اسی وقت آتی ہے جب جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے وہ حلال مال سے بنا ہو۔ سمجھ رہے ہیں میری بات حضرات؟ تو یہ تحریک چل رہی ہے، اور اس تحریک کو میں آپ کو پہلے بتا دوں، جامعہ آل رسول، میرے بزرگ ہیں اس خانقاہ کے قطب آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے نام پہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں میں کلیئر کر رہا ہوں اس بات کو۔ جامعہ آل رسول میرے والد آل رسول حسنین میاں کے نام پر ہے، کیونکہ آل رسول احمدی مجھے انہی سے آل رسول نظمی سے ملے، اور ہم لوگ سلسلے والے ہیں، ہم لوگ وسیلے والے ہیں، ہم لوگ سلسلہ چل کے جاتے ہیں۔ تو جامعہ آل رسول وہ ادارہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور اس ادارے کو چلانے والی NGO ہے جس کا نام ہے آمنہ مائنورٹی ویلفیئر سوسائٹی، جو میری ماں کے نام پر ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو میں اپنے مریدوں کو اس لیے بتا رہا ہوں، اپنے چاہنے والوں کو، کہ اگر کام کرو زندگی میں کچھ بھی، تو سب سے پہلا تمہاری نظر میں یہ ہونا، تمہارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی نیک کام کریں اس میں سب سے پہلے ہم اپنے ماں اور باپ کا نام انکلوڈ کریں، پیر و مرشد بعد میں، ماں باپ پہلے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہت موسیقیوں کا جو چلن چل رہا ہے نا، اسے ختم کریے، کیونکہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ یہ سب آج اللہ ماشاءاللہ دکھاوا بن کے رہ گیا۔ ہم آپ کو اس خانقاہ سے کوئی امپریکٹیکل تعلیم نہیں دیں گے اپنے، الحمدللہ، اور مجھے کسی کے حلقے سے کوئی سروکار نہیں، سب کو دعائیں دیتا ہوں، میں اپنے حلقے کا ذمہ دار ہوں، میں چرواہا کس کا ہوں؟ اپنے حلقے کا ہوں، یہ میرا ریوڑ ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ نے مجھے اتنی سی ریوڑ کی ذمہ داری دی ہے، تو میں بھائی جو بات کہوں گا اپنے ریوڑ کے لیے کہوں گا، اور یہ بات میں سب سے پہلے عرض کر دوں، اپنے ریوڑ کو میں بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ کون میرا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کون تیرا ہے، یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، یہ پرسوں میں بات عرض کر چکا ہوں۔ اس گنبد کے نیچے اچھے میاں آرام فرما ہے، اس گدی پہ بیٹھنے والا جب تک اپنے ریوڑ کو پہچانتا نہیں تب تک جو ہے وہ کام بنے گا ہی نہیں، اسی وجہ سے بیٹھایا ہی اسی کو جاتا ہے۔ ایک بات بتا دیتا ہوں میں آپ کو خانقاہ برکاتیہ کی گدی کے بارے میں۔ خانقاہ برکاتیہ کی گدی کو سجادہ نہیں چنتا ہے، بلکہ یہاں کے سجادے کو گدی چنتی ہے۔ سبحان اللہ، فیضان خاندان برکات، فیضان خاندان برکات۔ جو لوگ آج کل نئے بہت سارے لوگوں میں ٹرینڈ چلا ہے، ٹوپیاں پہن لی، اچھی جیکٹس وغیرہ سب پہن لی، اور سمجھ گئے کہ حضرت پہنتے تو یہ پہن کے ہم بھی جو ہے گلیمر میں آ جائیں گے، ہے نا؟ سپتین حیدر کا سب گلیمر دیکھتے، میں بہت پریکٹیکل بات کر رہا ہوں مامو جان، گلیمر دیکھتے ہیں، لیکن اس گلیمر کے پیچھے 17 سال کسی کو معلوم نہیں ہے، اس گلیمر کے پیچھے والے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں جو نئے پیر بن رہے میں ان سے بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ پیری مریدی نذرانے وصول کر لینا نہیں ہے، فتوحات پیروں کی قسمت ہیں بے شک اور حق ہے۔ جب سے یہ خمس کا ایک سمجھ لیجئے ایک حصہ ہے، فتوحات جو بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، یہ خمس کا ایک حصہ ہے جو ہمارے علماء آپ کو بتائیں گے، جس کی طرف سے نظر چرا لی ہماری قوم نے تو زکوٰۃ کے ہیلے کر کے حرام کھانا شروع کر دیا۔ اور میں کوئی قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں، وقت کم ہے، بات بہت طویل ہو جائے گی۔ تو یہی اچھے میاں صاحب ہیں، اور یہی اچھے میاں صاحب
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارگاہ میں بندہ حاضر ہوا، بیعت ہوا، چلا گیا اپنے کام میں مصروف. 15 سال کے بعد لوٹا اور عرس ہو رہا تھا. پہلے آپ کو معلوم ہے جب عرس سیدی ہوتا تھا، معاف کیجیے گا، عرس صاحب البرکات ہوتا تھا، تو خانقاہ کے گیٹ سے باہر سجادہ نہیں نکلتا تھا. یہ جو ابھی خرقہ پوشی کی جو رسم آپ کے سامنے ہے، جب سجادہ اپنے بزرگوں کے ملبوس پہن کے نکلتا ہے، میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں کہ یہ رسم شروع ہوئی ہے حضرت آل رسول احمدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وقت سے. خرقہ پہن کے بزرگوں کا باہر نکل کے یہاں تک آنا، یہ آل رسول احمدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وقت سے شروع ہوئی ہے. پہلے سجادہ صرف اس جہاں جس حجرے سے سجادہ نکلتا ہے، اچھے میاں کا حجرہ، وہیں پہ تشریف رکھتے تھے اور تمام متوسلین وہاں پہ آ کر جو ہے وہ ملاقات کرتے تھے. اچھے میاں صاحب عرس کا دور تھا، اور سبحان اللہ آج کل ایسا تھوڑی کہ ایک چھوٹی سی جگہ میں لوگ سما گئے. اس زمانے میں اچھے صاحب کے زمانے میں 40 کلومیٹر دور تک مہمان ٹھہرا کرتے تھے. 40 کلومیٹر قائم میں، اور عرس 2-3 دن نہیں بلکہ 1 مہینے کا عرس ہوا کرتا تھا. اچھے میاں صاحب رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کرتے تھے. وہ بندہ حاضر ہوا 15 سال کے بعد یہ سوچ کر کہ پیر صاحب کہاں پہچانیں گے، اب کہاں پہچانیں گے، چلو چلتے ہیں، پھر بھی مل آتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ عقیدت جوش مارتی ہے نا، کب تک دور رہو گے، تم جہاں ہو وہاں ہم ہیں، تم جہاں ہو وہاں ہم ہیں، تم کرو گے کہاں سے گریز. تو ایک دن جوش مارا، 15 سال کے بعد عقیدت میں آ گئے. صاحب آئے تو وہاں پر اچھے میاں صاحب تشریف فرما تھے. یہ پیچھے مجمع میں کھڑے ہوئے تھے، اپنے مرشد کو تکے جا رہے تھے، دیکھے جا رہے تھے. اچانک اچھے میاں صاحب نے سر اٹھایا اور فرمایا عبد الرحمن ادھر آؤ. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ حاضر ہوا، قدم بوس ہوا، 10 بوسی کی. اس زمانے میں واقعی میں یہ لوگ تھے اس لائق کہ ان کی قدم بوسی کی جائے اور ان کی 10 بوسی کی جائے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت آج کے زمانے کی عقیدتیں ویسی نہیں رہی جیسے پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی. میں نے کہا میاں آج کل ہم جیسے پیروں کی حقیقتیں بھی تو ویسی نہیں رہی نہ، حقیقت ویسی رہی ہے، اسی وجہ سے عقیدہ ویسی نہیں ہے. تو حضرات گرامی قدم بوس ہوا، عرض کرنے لگا حضور آپ نے پہچان لیا؟ کہنے لگا بیٹے ایک بات بتاؤ، کام کیا کرتا ہے تو؟ کہنے لگا حضور میں چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، بکری کے ریوڑ ہیں. فرمایا کہاں جاتا ہے؟ کہنے لگا گاؤں کے پاس جنگل ہے وہیں پہ لے کے چلا جاتا ہوں. کتنی بکریاں ہیں؟ 50. کہنے لگا اچھا تو وہاں پہ تو اکیلا جاتا ہے کہ اور بھی لوگ آتے ہیں؟ ارے حضور گاؤں کے سب جتنے بھی چرواہے ہیں وہ اپنی اپنی بکریاں لے کر آتے ہیں. کہنے اچھا 1-2 لے کے آتے ہوں؟ کہ نہیں حضور میں تو بہت چھوٹا سا میرے پاس ریوڑ ہے، میرے گاؤں والوں کے پاس تو 100، کسی کے پاس 200، کسی کے پاس 500. کہنے لگا اچھا تو کب واپس آتے ہو؟ کہنے لگے شام کو. کہنے لگا اچھا تو یہ بتاؤ کہ تمہارے پڑوسیوں کی بکریاں بھی آ جاتی ہوں گی تمہارے پاس؟ کہ ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور میں اپنی بکریوں کو پہچانتا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ارشاد فرماتے ہیں اچھے میاں تو اپنی بکریوں کو پہچانتا ہے، ہم اپنے مریدوں کو پہچانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فیضان خاندانی برکات، فیضان خاندانی برکات. تو ہم یہ تمیز، مجھے ظاہر سی بات ہے کہ خانقاہی محفل ہے، اس میں جذبات آ ہی جاتے ہیں بیچ میں، چاہے آدمی کتنی علمی گفتگو کرنے کی کوشش کرے، مگر ہے اہل دل کی محفل ہے. تو اس میں یہ بات آ گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا ایکچولی کہ میں اپنے برکاتی بھائیوں کو میں بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اور ہم لوگ الحمدللہ کم سے کم ہمارا سلسلہ جتنے بھی جو جذباتی معاملات ہیں اس سے کافی اوپر اٹھ کے آ چکا ہے، اور اب کافی کچھ الحمدللہ سمجھ چکا ہے کہ ہمیں کس طرح کے مسلک پہ چلنا ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بارے میں کہ اب ہمارے حلقے میں یہ احساس پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو آمنہ مائنورٹی ویلفیئر سوسائٹی نہ صرف یہ جامعہ آل رسول چلا رہی ہے بلکہ جامعہ آل رسول کے تحت اسکول بھی چل رہا ہے جس میں قصبے اور آس پاس کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں.
اور شرعی لباس میں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شرعی لباس میں پڑھتے. شرعی لباس کا مطلب میں کرتا پاجامے کو شرعی لباس نہیں کہتا. سطر جو ڈھک دے اسے شرعی لباس کہتے ہیں. سبحان اللہ. سطر شرعی جو ہے, حدود شرعی, اس کی سطر کی جو ہے وہ اس کے مطابق جو لباس سطر ڈھک دے وہ شرعی لباس ہے. تو ہمارے بچے بچیاں پورے اسلامی تقاضے کے ساتھ جامعہ کے اندر زیر تعلیم ہے. اور جس میں سے میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ ابھی فی الحال ظاہر سی بات ہے ابھی ہم کو جا کے لوگوں کو بلانا پڑ رہا ہے, کیونکہ لوگ بچے بچیوں کو آج کے زمانے میں اسکولوں میں کوئڈ اسکول میں بھیجنے میں بہت ڈرتے ہیں. ماحول عجیب ہے. ہم نے خاص طور پہ انتظام کیا کہ صاحب ہمارے قوم کی بچیاں جن کے ماں باپ نہیں بھیجتے ہیں, ہم ان کو خانقاہ میں بلا کے اپنے آپ تربیت کریں گے, ہے کہ نہیں, تو تاکہ ان کی سیفٹی رہے. تو ابھی ہماری تعداد کم ہے, ابھی 210 220 ہمارے پاس بچے ہیں, مگر اس میں سے 80% ہماری جو طالبات ہیں وہ لڑکیاں ہیں, وہ بچیاں ہیں. ہم اس تعلیم نسواں کے اوپر بہت زیادہ ہم زور دے رہے ہیں. اس لیے زور دے رہے ہیں کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ علم طلب کرو کہاں سے, گود سے قبر تک. تو جب گود کا ذکر جو رسول اللہ نے فرمایا وہ اشارہ تھا, کس بات کا اشارہ, بات بہت لمبی ہو جائے گی, اس بات کا اشارہ تھا کہ بچیوں کو پڑھاؤ. ظاہر سی بات ہے گود جس سے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے, جب تک وہ خود تربیت یافتہ نہیں ہوگی تو بچوں کو کیسے پڑھائے گی. میرے مامو جان قبلہ مدد اللہ العالی میرے سامنے بیٹھے ہیں, زندہ مثال میری نانی صاحبہ, میرے ماموں اور میری ماں کی ماں, حافظہ سیدہ عائشہ خاتون. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی میری امی اس دن مجھے بتا رہی تھی. حضرات گرامی, آپ لوگ سمجھتے ہیں بڑی خانقاہیں, بڑے دیوار, پیسے کے یہاں پر پیڑ لگے ہوں گے. حضرات گرامی, میری نانی نے میرے ماموں اور میری ماں کو پڑھانے کے لیے اپنا زیور بیچا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ بات, میری امی اس دن مجھے بتا رہی تھی. مگر انہوں نے میرے ماموں, آج آپ دیکھیے ماشاءاللہ, آج دیکھیے زمانے میں یکتا نظر آتے ہیں, ہے کہ نہیں. آپ کو سوچیے آپ کے پیر کے جو سرپرست ہیں تو وہ کیا ہوں گے, ہے کہ نہیں. جن کو سرپرست آپ کے پیر مانے الحمدللہ, تو وہ ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ میں کس قسم کا ضدی انسان ہوں, ہر کسی کو تو مان نہیں لیتا ہوں, ہے کہ نہیں. ہاں, تو حضرات گرامی میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ مائیں جب تک پڑھی لکھی نہیں ہوں گی تب تک جو ہے وہ اولاد پڑھی لکھی نہیں ہوگی. مردوں کو جتنا پڑھا دو, ایک مرد کو پڑھایا, ایک آدمی کو پڑھایا, اگر ایک عورت کو لڑکی کو پڑھا دیا تو پورے کنبے کو پڑھا دیا. تو اس کورس کی تعلیم یہی ہے, اس کورس کا پیغام یہی ہے کہ تعلیم کو آپ حضرات عام کریں. آمنہ مائنورٹی کے تحت ہم انشاءاللہ بہت عنقریب ہم کچھ بڑے ایجوکیشنل گروپس کے ساتھ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو معلومات دیں گے. ہم ٹائی اپ کر رہے ہیں, اور ٹائی اپ کرنے کے بعد ہم اس سے اپنے کمیونٹی کے اندر زلفی میاں کے ذریعے, زلفی میاں ہمارا جو کارپوریٹ پروگرام ہے اس کے تحت زلفی میاں کے تھرو ہم لوگ اسپانسر کریں گے اپنے ان بچے اور بچیوں کو جو لوگ پبلک سروسز میں جانا چاہتے ہیں, جو لوگ میڈیکل انٹرنس دینا چاہتے ہیں, میڈیسن کے اندر جو اپیئر کرنا چاہتے ہیں. تو ہم کچھ گروپس کے ساتھ باقاعدہ میری بات چل رہی ہے, ان حضرات سے ہم لوگ ٹائی اپ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خبر دیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے. آپ حضرات کو یہ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے. مدرسے میں ہر کوئی اپنے بچے کو نہیں بھیجتا ہے, تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کے لیے ہمارا ایم کیا تھا, ہمارا ایم یہ تھا کہ اپنے گاؤں میں اپنی خانقاہ میں چل کر ہم ایسا ادارہ بنائیں, تعلیم کا ایسا انتظام کریں کہ کم پیسے میں, کم خرچ میں اسی معیار کی تعلیم حاصل ہو ہمارے قوم کے بچوں کو, ہمارے حلقے کے بچوں کو, جو بڑے بڑے کانوینٹس کے اندر, جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کے اندر بچوں کو حاصل ہوتی ہیں. آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیاب ہے. تو خیر وقت بہت ہو گیا, میں اپنی بات ادھوری سے ہی اسی پہ ختم کرتا ہوں, اور میں آپ تمام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. میں آپ کا کیا شکریہ ادا کروں گا, آپ کو میں دعا دیتا ہوں کیونکہ ہم اور آپ
ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، ایک ہی زلف کے اسیر ہوئے. سبحان اللہ. تو ہم اور تم تو سب مرید ہیں، ہمیں تو آنے ہی، کیا کریں گے؟ اور کوئی در ہے ہمارے پاس؟ ہے بولو، کوئی در ہے ہمارے پاس؟ یہاں کے سوا تو ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں. ہم ہیں وابستگان زلف دراز، دور تک سلسلہ ہمارا ہے. تو حضرات گرامی، ہم اور تم یہاں پہ حاضر ہیں، اور اب وقت ہوئے جاتا ہے کل کا، اور انشاءاللہ اگلے سال اللہ نے چاہا زندگی رہی تو ہم اور آپ پھر اسی طرح خوشی خوشی ملیں گے انشاءاللہ العزیز. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں ایک بات ہمارے بمبئی سے تشریف لائے ہمارے بہت چہیتے برکاتی حضرت معین الدین صاحب نے مجھے یاد دلائی، آپ کا بہت شکریہ، کہ مسجد زید کا بھی قیام جو ہوا ہے کل مسجد، مجھے آپ کو آگے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ یہ میرے باپ کا گھر نہیں ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ آپ اللہ کے کیا ہو؟ بندے ہو نا. نسبتوں میں شک مت کیا کرو. بندے ہو تو کہو ہاں ہم بندے ہے کہ نہیں. تو مسجد زید آپ کے حوالے ہے. میرا کام تھا اس کے لیے زمین وقف کرنا. میں نے زمین خرید کر اس کے لیے وقف کر دی ہے. مسجد زید اس کے آگے کے پروگرام انشاءاللہ خلفائے خاندان برکات آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے. میں وقت کی قلت کی وجہ سے اپنے پروگرام کو سمیٹ رہا ہوں، کیونکہ ابھی زیارت کرنی ہے ہمیں انشاءاللہ، پھر کھانا، اور پھر اس کے بعد مہمانوں کی آج رخصتی بھی ہے. تو حضرات گرامی، میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سلسلے کو مزید مضبوطی بخشے. ہمارے تمام بزرگوں کا، میرے بزرگوں کا سایہ جو ہے وہ میرے اوپر سلامت رہے، اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بھائیوں کو، میرے ہم تینوں بھائیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ یہ توفیق دے کہ ہم جس طرح سے ہمارے بزرگ خدمت کرتے چلے آئے ہیں اسی طرح کم سے کم اتنی ہی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے. میں قاری اختر نسیم صاحب سے کہوں گا کہ وہ مختصر قرآن پاک تلاوت کر لیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ